آپ جنتی فرقے کا نہیں بتا سکے آج، آپ اپنے آپ کا بھی نہیں آپ جانتے کہ آپ اس جنتی فرقے سے یا جہنمی والوں سے۔ بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ کیا یہ جنتی فرقے ہیں؟ اپنے آپ کو تو وہ فرقہ کہتے ہیں، آپ نے تو کہا جو اپنے آپ کو فرقہ کہ وہ جہنمی ہے، تو لگائیں فتویٰ ان پہ، زبیر علی زاہد صاحب پہ لگائیں فتویٰ۔ ٹھیک ہے آپ کو جنتی والوں کا نہیں پتہ، یہ بتا دیں جہنمی کون ہے، پھر ہمیں پتہ لگ جائے گا جنتی کون ہے۔ جواب دیں عدنان صاحب۔ جی مربیوں کی جو اسٹریٹجی ہے نا، الوقت يدعو مصلحا ومجددا فرنوا بنظر طاهر وجنان آپ نے اچھا فرقہ میرے فرقہ فرقہ 5 دوبارہ لگایا سوال ہوا ہیں آپ کے لیے، 5 ہے۔ اچھا سوال ہیں آپ سے چل پوچھ لوں میں؟ جی پوچھ لے، میں اس کا ایک تعین کر لیتے ہیں نا، سسٹم کیسے بنانا ہے ٹھیک اسٹریم ہے کا۔ تو بتائیں۔ اس میں ایک کام کرتے ہیں کہ ٹائم کرتے ہیں، تاکہ بالکل آپ میری بات کو بھی نہ کاٹیں، میں آپ کی بات کو آپ کے ٹائم میں نہیں کاٹوں گا، ایک ایک منٹ لیں گے، ٹھیک ہے۔ اب ڈیبیٹ یہ کرنا ہے کہ آپ نے فرقہ فرقہ بہت کر لیا، ڈیبیٹ یہ کرنا ہے کہ اب آپ نے ثابت کرنا ہے کہ آپ وہ جو ہے نا جنتی، اپنے آپ کو فرقہ کہہ رہے ہیں نا، آپ نے ثابت کرنا ہے کہ آپ وہی جنتی فرقہ ہیں جو ما انا علیہ و اصحابی کا مصداق ہے، آپ نے یہ ثابت کرنا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ تو آپ نے نہیں ثابت کرنا کہ وہ آپ ہیں؟ میں تو ہوں جہنمی، آپ نے تو ہمیں جہنمی کیا ہوا ہے، نہیں ہم دیکھیں تو دیکھیں، کافر ہیں آپ کے نزدیک۔ ایسے نہیں کام چلے گا، میں نے آپ کو بولنے دیا، آپ مجھے 1 منٹ دیں، ٹھیک ہے۔ پہلی بات یہ کہ یہاں پہ جو پلیٹ فارم آج ہے وہ یہ ہے کہ وہ جنتی فرقہ کہاں ہے، مجھے دعوت دیں بھائی، مجھے وہ اس کی ضرورت ہے۔ تو اگر آپ کے پاس وہ ہے آپ مجھے دعوت دیں، اگر آپ کو تسلیم ہو گیا کہ آپ جہنمی فرقے، پھر بھائی جو روحانی طور پہ اندھا ہے اس نے ایک دوسرے اندھے کو کیسے ہدایت دینی، یہ ممکن نہیں۔ تو میں وہ بندہ ڈھونڈ رہا ہوں جو ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہے وہ جو جہنمی فرقے وہ یہ ہیں، میں وہ جنتی فرقہ ہوں۔ آپ کو خود ہی نہیں پتا، تو یا تو ہم یہ کرتے ہیں آپ آئیں یہاں پہ، ہم ٹوگیدر ڈھونڈ لیتے ہیں کہ وہ کہاں ہے سچا فرقہ، ٹھیک ہے نا۔ یہ میں بات کروں کہ مجھے صرف اس سے بات کرنی ہے جس کو یقین ہے کہ وہ سچ ہے۔ اگر آپ کو خود ہی نہیں پتا تو مجھے آپ کی باتوں کی کوئی پرواہ نہیں۔ آپ ایک جہنمی، اپنے آپ کو تسلیم آپ نے کر لیا ہے، آپ ایک دوسرے کو جہنم میں لا رہے ہیں، اس میں میرا کیا فائدہ بھائی؟ ایک ٹھیک، بیمار انسان دوسرے کو بیمار کرنے آ گیا میں ہے۔ بتاتا ہوں، آپ کی بات نہیں کاٹی میں نے، بالکل ٹھیک ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ وہ جنتی فرقہ ہیں، آپ نے اپنے آپ کو فرقہ آلریڈی بنا لی ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے ولا تفرقوا، قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کے آپ کو سنا رہے ہیں، آپ کی عقل میں یہ بات نہیں آ رہی، دوسروں کو کہہ رہے ہیں کہ غور سے سنو، غور سے پڑھو، عربی پڑھو، گھر جا کے پڑھو۔ قرآن کی آیت آپ کو پڑھ پڑھ کے سنا رہے ہیں، قرآن کی آیت آپ کو سمجھ نہیں آ رہی۔ قرآن کہہ رہا ہے ولا تفرقوا، ولا تفرقوا، ولا تفرقوا، فرقہ مت بنو، فرقہ مت بنو، پھر کیا بنو؟ قرآن کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ پھر قرآن کہہ رہا ہے ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین، قرآن کہہ رہا ہے مسلمان کا وہ اپنے آپ کو، جی ٹائم آپ کا ہو گیا ہے، فرقہ مت بنو، قادیانی مت بنو، ٹائم آپ کا ٹھیک ہو ہے۔ گیا، ہاں ٹھیک ہے۔ اب آپ نے بتانا ہے آپ جی جنتی فرقہ اب ہیں۔ آپ میوٹ کر لیں اپنے آپ کو۔ پہلی بات یہ کہ ان تمام آیات کو یہ سارے فرقے یہی آیات پیش کرتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح پیش گوئی تھی کہ یہ 73 فرقے ہوں گے میری امت میں، انہی میں سے ایک فرقہ سچا ہوگا، پہلی بات۔ دوسری بات آپ نے کہا کہ جو بھی فرقہ بن جائے وہ جہنمی ہے، یہ آپ کا فتویٰ ہے۔ پہلی اسٹریم میں بھی آپ نے کہا تھا کہ جو بھی کہے کہ وہ ایک فرقہ ہے وہ جہنمی ہے۔ تو میں آپ کو اب پوچھتا ہوں کہ میں مختصر سوال ہے، یہ میرا پہلا سوال رکھ لیں کہ جو یہ کہے کہ میں فرقہ ہوں، میں فرقہ تو ناجیہ ہوں، میں اہل سنہ ہوں، کیا اس پہ بھی آپ جہنمی کا فرقہ فتویٰ لگائیں گے؟ کیونکہ وہ تو کہہ رہے کہ میں وہ فرقہ ہوں، آپ تو کہتے ہیں جو بھی کہ میں فرقہ ہوں وہ جہنمی ہے، تو اس کا آپ نے پہلے جواب دینا ہے۔ دوسری بات یہ کہ میرا ابھی چھوڑے میں کیا ہوں، آپ کے نزدیک میں گمراہ ہوں،
لیکن آپ کے نزدیک آپ بھی گمراہ ہیں نا، آپ نے مانے کہ آپ جہنمی فرقوں سے ہیں، تو پھر آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ مجھے تو چاہیے کہ کوئی عالم آئے، کوئی طالب علم ہے جس کو پتہ ہے وہ سیدھے راستے پہ۔ جی جی چلیں، اب بات یہ ہے کہ میں نے آلریڈی جواب دے دیا آپ کو، آپ آئیں بائیں شائیں کر رہے ہیں، جان بوجھ کے جو ہے نا الٹی سیدھی باتیں کر رہے ہیں، لوگوں کو ڈسٹریکٹ کر رہے ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے ولا تفرقوا، اور کہاں لکھا ہے قرآن میں کہ اپنے آپ کو فرقہ کہو؟ کہاں کہا ہے رسول اللہ نے اپنے آپ کو فرقہ کہو؟ اگر دوسرے لوگ آپ کو علیحدہ کرتے ہیں اور خود آپ سے علیحدہ ہو جاتے ہیں، تو پھر اگر وہ آپ کو فرقہ کہتے ہیں یا آپ کو فرقہ سمجھتے ہیں، یا اگر لغوی معنی آپ نے اس کے اوپر لگانا ہے کہ یہ گروہ ہے، فرقے کا مطلب ہے گروہ۔ قرآن کہہ رہا ہے گروہوں میں مت بٹو، گروہ مت بنو۔ لیکن اگر جب آپ علیحدہ ہو جاتے ہیں دوسرے باطل لوگوں سے جو اپنے آپ کو علیحدہ کر چکے ہیں، جنہوں نے اپنے آپ کو علیحدہ کیا ہے، تو وہ وہی گروہ ہے جس کو آپ کہیں گے وہ اس سنت پہ ہے، ما انا علیہ و اصحابی۔ لیکن کہیں نہیں لکھا کہ اپنے آپ کو گروہ کہو یا اپنے آپ کو فرقہ کہو، کہیں نہیں لکھا، کوئی قرآن میں آیت نہیں ہے، کوئی سنت۔ تم لوگوں نے اپنے آپ کو گروہ کہا ہے، فرقہ کہا ہے، اور اپنے آپ کو علیحدہ کیا ہے، اور مزے کی بات ہے کہ ابھی آپ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے تیار بھی نہیں ہے کہ آپ وہی ہیں ما انا علیہ و اصحابی۔ آؤ میدان میں، جرت پیدا کرو، اپنے اندر ہمت پیدا کرو، ثابت کرو کہ جی تم کس طرح ما انا علیہ و اصحابی کے مصداق ہو۔ جی بتاؤ آج، جی چلو۔ جزاک اللہ۔ پہلی بات یہ ہے، ایک سیکنڈ میں اپنا ٹائم شروع کروں۔ آپ کا فتوی جو بھی کہے کہ میں فرقہ ہوں وہ جہنمی ہے، یہ آپ کا فتوی ہے یا نہیں؟ آپ اپنی بات کرو نا، میں بات کروں آپ گا۔ کا ہے فتوی، یہ آپ کو مبارک ہو۔ آپ کے عالم زبیر علی زاہد صاحب کیا لکھتے ہیں؟ اہل حدیث ایک صفاتی نام۔ پچھلے مناظر میں آپ نے جھوٹ بولا کہ یہ اپنے آپ کو فرقہ نہیں کہتے۔ یہ زبیر علی زاہد صاحب کا فتوی ہے۔ اہل سنت اور اہل حدیث دو مترادف صفاتی نام ہے جن سے صحیح العقیدہ مسلمانوں یعنی طائفۃ منصورہ و فرقۃ الناجیہ کی پہچان ہوتی ہے۔ زبیر علی زاہد صاحب اپنے آپ کو فرقۃ الناجیہ کہتے ہیں۔ جو ادریس کاندلوی صاحب دیوبندیوں کے، انہوں نے بھی کہا کہ سچا فرقہ ناجیہ جو ہے وہ اہل سنت والجماعت ہے، جو کہ دیوبندیت ہے۔ ٹھیک ہے، پھر بہار شریعت میں احمد رضا خان کے جو فتاوے ہیں، اس میں بھی احمد رضا خان نے دوسرے فرقوں کو جہنمی کہا ہے، اپنے آپ کو سچ کے۔ عدنان سے کیوں آپ نے پچھلے مناظر میں جھوٹ بولا کہ یہ اپنے آپ کو فرقہ نہیں کہتے؟ ان پہ جہنمی ہونے کا فتویٰ لگائیں۔ جی جی آپ سب سے پہلے تو فتویٰ میں آپ پہ لگاؤں نا کہ مجھے پتا ہے کہ ان لوگوں نے کیا لکھا ہے، آپ جان بوجھ کے ان پہ جھوٹ بولتے ہیں، ان کی باتوں کو موڑتے توڑتے ہیں۔ آپ نے اپنے آپ کو فرقہ کہا ہے نا، آپ نے مسلمانوں سے علیحدہ کر لیا، ہم سب کو کافر کہہ دیا۔ اچھا، آپ کے جو 12 فرقے ہیں، آپ اپنی طرف بلا رہے ہیں سب کو، سارے مسلمانوں کو کہہ رہے ہیں ہماری طرف آ جاؤ، مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی مان لو اور ہماری طرف آ جاؤ، بچ جاؤ گے جنت میں۔ پھر اپنا حال بتاؤ کہ خود 12 فرقوں میں بٹ گئے ہو، اب ہم کس فرقے میں جائیں بھائی؟ لاہوری بنے، جمبا گروپ بنے، سچ پرس گروپ بنے، کون سے گروپ میں گھسیں؟ قادیانی گروپ میں گھسیں؟ پہلے ہمیں بتاؤ تو صحیح نا، ہم تو سارے کافر ہو گئے، تم نے ہمیں کافر کر دیا، ہم سب کو کافر کر کے باہر نکال دیا، پوری امت کو، 2 بلین 2 ارب لوگوں کو تم نے کافر کر کے باہر نکال دیا۔ اب ہمیں بلا رہے ہو اپنے اسلام کی طرف، جس کو تم ٹرو اسلام کہتے ہو۔ ہمیں بتاؤ کس فرقے میں آئے؟ جمبا گروپ میں آئے، حق پرس گروپ میں، سچ پرس گروپ میں آئے، یا لاہوری گروپ میں گھسیں، یا تمہارے گروپ میں گھسیں؟ پہلے ہمیں بتاؤ، ٹھیک ہے؟ فتوے ہم سے بعد میں لگوانا۔ میں نے جواب دے دیا کہ قرآن کہہ رہا ہے ولا تفرقوا، کہیں بھی نہیں لکھا قرآن میں تفرقہ بنو یا فرقہ بنو، کہیں بھی نہیں لکھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں۔ چلو جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ ایک سیکنڈ، یہ اسکرین مجھے بتا دیں آپ کو نظر آ رہی ہے نا؟ ٹھیک ہے جی جی، ٹھیک ہے، ٹائم اتنا ہی لینا ہے آپ نے۔ ٹائم شروع کرتے ہیں۔ ٹائم اتنا ہی لیں گے جناب، ہم آپ کی اسٹریموں کی طرح تھوڑا کرتے ہیں یہاں پہ۔ ٹھیک ہے، میں اپنا ٹائم شروع کر رہا ہوں۔ پہلے آپ نے کہا کہ فتویٰ تمہارے پہ، میری ابھی بات نہیں ہو رہی، مجھے دعوت حق کی ضرورت ہے، بلائیں مجھے حق کی طرف۔ آپ نے کہا میں ان کے بارے جھوٹ بولا ہے، میں نے تو نہیں کوئی جھوٹ بولا، آپ دکھائیں میں نے کہاں جھوٹ بولا ہے۔ آپ نے کہا کہ آپ ہمیں کس طرف بلانے، آپ نے تو ہم سب کو کافر اور
جہنمی قرار دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سچا اسلام ایک ہوگا. آپ کہتے ہیں نہیں یار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غلط بات کی ہے. میں عدنان رشید کہتا ہوں سارے سچے کوئی فرقے نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 73 فرقے ہوں گے. آپ کہتے ہیں کوئی فرقہ ہے ہی نہیں, یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی آپ کے نزدیک جھوٹی ثابت ہوئی. نعوذ باللہ من ذالک, ہم اس سے پاک ہیں آپ کے بہتان سے. یہ آپ نے کہا ہم نے آپ کو کافر کہا ہے. یہ آپ کے احمد رضا خان جن کو آپ رحم اللہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں وہابی دیوبندی نیچری مرتدین ہیں, ان کے مرد یا عورت کا تمام جام ہے جس سے نکاح ہوگا مسلم ہو یا کافر, اصلی یا مرتد, انسان ہو یا حیوان, محض باطل اور زنائے خالص ہوگا اور ولد الزنا ہوگا. آپ اس فتوے کو مانتے یا اس نے غلط فتویٰ لگا کے مسلمان پہ خود کافر ہے؟ جواب دیں. چلیں بھئی یہ احمد رضا خان بریلوی صاحب کا پرسنل موقف ہے, ان کے موقف سے اسلام میں کوئی فرق نہیں پڑتا. اسلام تو قرآن و سنت ہے نا, تو قرآن و سنت سے ہمارے علماء سے خطائیں بھی ہوئی ہیں, غلطیاں بھی ہوئی ہیں, ان کی غلطیوں کو ہم نے نہیں ماننا. ٹھیک ہے, اگر انہوں نے سخت باتیں بھی کی ہیں ضروری نہیں ہے کہ ہم ان کی باتوں کو مانیں, ہم ان کی باتوں کو ریجیکٹ کر سکتے ہیں. آپ ریجیکٹ نہیں کر سکتے مرزا صاحب کی باتوں کو. آپ ہمیں حق کی طرف بلائیں نا. چلے ہم تو جہنمی ہو گئے, ہمیں آپ نے باہر نکال دیا. میں کہہ رہا ہوں کہ حکم ہی نہیں ہے, کہیں بھی حکم نہیں ہے اسلام میں. ثابت کرو کہ ہمیں فرقہ بننے کا حکم ہے. ہمیں بتاؤ کہاں حکم ہے کہ فرقہ بنو. قرآن کہہ رہا ہے ولا تفرقوا, فرقہ مت بنو. اور مسلمان کہو, اپنے آپ کو مسلمان کہو. ہم وہ کرتے ہیں, ہم اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں. آپ لوگ اپنے آپ کو احمدی کہتے ہو. آپ نے اپنے آپ کو, قرآن کہتا ہے اپنے آپ کو مسلمان کہو, تم لوگ اپنے آپ کو احمدی کہتے ہو. ہم احمدی ہیں. پہلے ایک احمدی کا لفظ لگاتے ہو پھر مسلمان بولتے ہو. ٹھیک ہے, اب اپنے آپ کو بچاؤ, اپنا دفاع کرو نا, اپنا ڈیفنس کرو. ہمیں بتاؤ بھائی کہ تم کیسے ما انا علیہ و اصحابی کے مستاق ہو, کہ جو لوگ میرے رستے پہ اور میرے صحابیوں کے رستے پہ, آپ لوگ کس طرح نبی کے رستے پہ ہو, ادھر کیوں نہیں آ رہے؟ جی آپ کا ٹائم ہو گیا ہے. پہلی بات یہ آپ نے کہا, ایک سیکنڈ میں ٹائم شروع کر. پہلی بات یہ آپ نے کہا یہ احمد رضا خان کا اپنا موقف ہے, یہ سوال نہیں ہو رہا. اگر یہ اس کا اپنا موقف بھی ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کسی مسلمان کو کافر کے ان میں سے ایک ضرور کافر ہے. آپ بتائیں کیا یہ سارے فرقے کفار ہیں یا احمد رضا کافر ہے؟ یہ آپ نے بتانا ہے. آپ نے کہا حدیث کو حجت مانتے, میں آپ کے آگے حدیث پیش کروں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری میں حدیث ہے, اگر کوئی مسلمان کسی مسلمان کو کافر کہے ان میں سے ایک ضرور کافر ہے. بتائیں کیا احمد رضا خان کافر ہے یا جن پہ انہوں نے فتویٰ لگائے وہ کافر ہے؟ اس کا آپ جواب نہیں دیں گے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ کے آگے پیش کر رہا ہوں. آپ نے اپنی ویڈیو میں کہا تھا کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا انکار کرے وہ بدبخت ہے. یہ آپ کے الفاظ ہیں یا نہیں؟ تو جواب دے کہ کون کافر ہوا, احمد رضا خان یا دوسرے؟ انہوں نے تو فتویٰ لگا دیا ایک تو کافر ہوگا. تو اس کا آپ نے اب اپنی ٹرن میں جواب دینا ہے, ہم پوائنٹ ٹو پوائنٹ لے کے جاتے ہیں. جی جواب دیں. اچھا, رضی صاحب نے اپنے پاؤں پہ خود ہی کلہاڑی ماری ہے اتنی زبردست کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی, حواس باختہ ہے کہ یہ کر کیا رہے ہیں. کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی کسی مسلمان کی تکفیر کرتا ہے, اسے کافر کہتا ہے, تو وہ خود کافر ہو جاتا ہے. حدیث پیش کر رہے ہیں. اس دن انہوں نے سب کے سامنے اپنے قادیانیوں کو کافر کہا ہے, جو خود کو مسلمان بھی کہتے ہیں اور مرزا غلام احمد قادیانی کا پیروکار بھی کہتے ہیں. انہوں نے تمام قادیانی گروہوں کو کافر, گمراہ, کافر اور جہنمی قرار دیا. وہ کلپس ہم ٹویٹر پہ چڑھا چکے ہیں, اس کا انکار اب یہ قیامت تک نہیں کر سکتے. قیامت تک یہ نہیں بھاگ سکتے. اب کیا ہوگا آپ کے ساتھ؟ آپ بھی کافر ہیں اس حدیث کی روح سے. ہم تو کہہ ہی نہیں رہے کسی کو کافر ہے, ہم تو کسی کے فتویٰ کافر کا لگا ہی نہیں رہے اب. اور ہم کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم سب متحد ہیں مرزا غلام احمد قادیانی کے کفر پر. آپ ادھر نہیں آ رہے اور خود کو کافر کر دیا ہے باقی قادیانیوں کو کافر کہہ کے. آپ نے لاہوریوں کو, جی جمبا آپ گروپ کا کو, وقت ہو سچ گیا پرست گروپ جناب, کو کافر آپ کا کہہ کے خود کو وقت ہو کافر کر گیا. لیا. اپنے اوپر بھی فتویٰ لگائیں, ابھی لگائیں, فتویٰ لگائیں اپنے اوپر کہ آپ بھی کافر ہو گئے ہیں. وقت آپ کا ہو گیا. میں آپ کو ایک سیکنڈ سکرین میں پھر شیئر کرنا چاہتا ہوں. جی پہلی بات یہ, عدنان نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا تھا. مجھے پتہ تھا وہ انکار کرے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی مسلمان کسی کو کافر کے وہ کافر ہو جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ایک مسلمان کسی اور مسلمان پہ کفر کا فتویٰ لگاتا ہے, ایک ان میں سے ضرور ہے. احمد رضا خان نے ان پہ کفر کا فتویٰ لگایا, آپ کو بھی پتہ ہے. آپ نے کہہ دی یہ ان کا اپنا موقف ہے. نہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک ضرور ان میں کافر ہے. آپ بتائیں نہیں دے کون کافر ہے.
کیونکہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مان سکتے. یہ میرا موقف ہے کہ آپ جس طرف ہمیں بلاتے ہیں وہ آپ خود ہی الحمدللہ آج مان گی کہ وہ جہنم کی طرف آپ ہمیں بلائیں. جہاں تک جماعت میں جو دوسرے گمراہ فرقے ہم مانتے کہ کلہم فی النار، وہ ان میں شامل ہے. سچے اسلام صرف وہ اسلام ہے جو کہ خلیفہ وقت کی بیعت میں آ جائے، اسلام احمدیہ. ان کے علاوہ تمام فرقے گمراہ ہیں. آپ جواب دیں کیا احمد رضا خان مسلمان ہے یہ دوسرے فرقے؟ جی دیکھا بھی کیسا فتویٰ موڑا ہے رضی صاحب نے، کیسے ٹویسٹنگ کی ہے اور کیسی مینیپولیشن، کیسا دھوکہ دیا ہے سب کو. ہم جب ان کو کافر کہتے ہیں قادیانیوں کو، یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ حدیث پیش کرتے ہیں کہ جو بھی کسی مسلمان کو کافر کہے گا وہ خود کافر ہو جائے گا. یہ حدیث پیش کرتے ہیں ہمارے سامنے. جب ان کو ان کی کفریات دکھاتے ہیں مرزا غلام احمد قادیانی کی کتابوں سے تو وہ حدیث پیش کر دیتے ہیں بڑے معصومانہ طریقے سے. ابھی جب ہم نے ان کو پکڑا ہے اپنی تکفیر پہ تو اب کہہ رہے ہیں ہاں 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 بالکل وہ سب کافر ہیں. تو اسی طرح ہم بھی کہتے ہیں نا تم لوگ کافر ہو. ہم کہتے ہیں تم لوگ کافر ہو، تم نے کفر کیا، تم نے ایک جھوٹے نبی کو نبی مان لیا اور اس کی کتابوں کا دفاع کر رہے ہو جس میں کفریات اور جھوٹ لکھے ہوئے ہیں. آ جاؤ دفاع کرو. مرزا غلام احمد قادیانی نے دعویٰ کیا ہے کہ نبی کی 2 بعثتیں ہوں گی، یہ ثابت کرو. اور میں خود دوسری بعثت ہوں اور میں خود افضل ہوں، اکمل ہوں، اقوا ہوں، اشد ہوں پہلی بعثت سے. ان کا دفاع کرو بھائی، یہ کفریات ہے، ان کا دفاع کرو کہ مرزا صاحب نے خود ٹائم آپ کا ہو گیا ہے، اکمل ہونے کا دعویٰ ٹائم کیا آپ ہے. کا ہو گیا ہے. اس پہ جی ہمارا ویسے منازع آن لائن ہے، جو دیکھنا چاہیے وہ دیکھ سے. میں اپنا ٹائم پھر شروع کرتا ہوں. ایک سیکنڈ مجھے دیں، میں وہ اسکرین شیئر کر دوں. ویسے آپ کا عقیدہ ہے کہ نبی کی 2 بعثتیں ہوں گی صلی اللہ علیہ وسلم؟ اس کا میں آپ کو منازع میں جواب دے دیا ہوا جناب، نہیں دیا آپ نے؟ دیا میں نے. پھر نہیں کریں منازع اس پہ. کر لو، آ جاؤ دفاع کرو. پہلے اس کا جواب ہوگا 5 سوالوں کا، پھر قسم سے میں آپ کے ہر موضوع پہ تیار ہوں منازع کے لیے. تو ٹھیک کتنے ہے، سوال رہ گئے آپ کے؟ ابھی تو 5 کون سے پہلے 5؟ پہ آپ کے پاس ہمت نہیں ہے کہ نہیں پہلے آپ کے سوال جواب دیں. ناچیں. ٹھیک ہے چلیں آپ میں اپنا سوال ٹائم ناچیں شروع گے. کر لوں، میں اپنا ٹائم شروع کر لوں. میں ناچتا نہیں ہوں. میں آپ کو پہلے بھی بتایا ہوا کہ احمدی مسلمان نہیں ناچتے، پھر بھی آپ یہ میں اگر ویڈیوز بھیج دوں ناچتے آپ کو، احمدی مسلمانوں کی ناچتے ہوئے ویڈیوز بھیج دوں پھر تو قرآن کے خلاف جا رہے ہیں، نہیں. ہاں جو تو کہ بس آپ پھر کے مت کو غیر احمدی احمدی مسلمان نہیں قتال ناچتے. کر رہے ہیں، جو آپ کے غیر احمدی عوام الناس کا قتال کریں، شراب بیچیں ان پہ. کیا میں یہ کہہ دوں کہ یہ آپ کا عقیدہ ایز اے جماعت؟ بالکل نہیں. تو یہ آپ شروع کر لیں، میرا ٹائم میں شروع کر دیا. آپ نے کہا کہ حدیث میں کہاں لکھے کہ فرقہ ہوگا؟ آپ کے آگے ہے. آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے اور آپ مجھے اس طرف بلا رہے ہیں، جہنم کی طرف مجھے بلا رہے ہیں. کیوں بلا رہے ہیں جہنم کی طرف؟ میں نے نہیں جانا جہنمی فرقوں میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افترقت الیہود، یہود و نصارہ کے بارے. پھر فرمایا وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَىٰ 73 فرقہ. آپ یہ بتا دیں یہ جو 73 فرقے ہیں ان میں سے آپ ہیں یا آپ امت میں نہیں ہیں؟ اس کا جواب دے دیں پھر، کیونکہ آپ کے پاس تو جواب ہے نہیں. ہم کتنے جواب دیں؟ آپ کا بھی حق ہے کہ آپ جواب دیں، آپ کا بھی فرض ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فتویٰ ہے کہ 73 فرقے ہوں گے میری امت کے، ایک ہی جنتی ہوگا. کیا آپ ان 73 میں سے ہیں یا نہیں ہیں؟ اگر آپ ہیں دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، شیعہ، کیا یہ جنتی فرقہ ہے یا یہ جہنمی؟ یہ 4 فرقے کے فتوے ایک دوسرے پہ. جواب دیں عدنان صاحب، لوگ دیکھ رہے ہیں. او بھائی تمہیں اتنی عقل نہیں ہے یہ حدیث سمجھنے کی کہ جب رسول اللہ بات کر رہے ہیں 73 کی تو وہ اس کو کنڈیم کر رہے ہیں. وہ رسول اللہ کہہ رہے ہیں، وہ اس کی جو ہے وہ اس کی نفی کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مت کرو کیونکہ جب تم علادہ ہوگے تو پھر ایک ہی ان میں رہ جائے گا جو میرے اور صحابیوں کے رستے پہ ہوگا. اس کو اب فرقہ بناؤ، گروہ بناؤ، گروپ بناؤ، جو مرضی بناؤ. رسول اللہ ایکسپلین کر رہے ہیں کہ یہ 73 ہو جائیں گے کیونکہ یہ اللہ کے قرآن کو اور میری سنت کو چھوڑ دیں گے. لیکن وہ جو ایک گروہ بچ جائے گا جو حق پہ ہوگا، ٹھیک ہے، اس کو ہم فرقہ نہیں کہہ سکتے، اس کو ہم اہل اسلام کہتے ہیں، مسلمان کہتے ہیں. مسلم سے جو لوگ کٹ کے علیحدہ ہوں گے وہ فرقہ ہوں گے، وہ فرقوں میں بٹیں گے. لیکن جو ایک بچ جائے گا جو اللہ کے نبی کے رستے پر ہوگا اور صحابیوں کے رستے پر ہوگا، وہ سچ پر حق پر ہوگا، وہ اہل اسلام ہیں. وہ تو فرقہ تھے ہی نہیں. آپ کا اسلام کا ٹائم فرقہ، ہو اچھا گیا، میں اس کا جواب دے دوں، آپ کا میں بات ٹائم ختم ہو کر رہا گیا ہوں. جناب. جب اسلام شروع ہوا تھا تو اسلام کون سا فرقہ تھا؟ اب ٹھیک مجھے ہے، اس کا جواب دینا. جزاک اللہ. اس آپ کا کا جواب ٹائم دینا، ہو جب نبی جی، پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام سکھایا تھا صحابیوں کو، وہ کون سا فرقہ تھا؟ بتاؤ ٹھیک ہے، جزاک اللہ. بتاؤ. انہوں نے اپنے آپ کو فرقہ کہا تھا کہ ہم ایک فرقہ ہیں
اب ہم ایک فرقہ ہیں تو جو علیحدہ ہوں گے وہ 73 بنیں گے. نہیں، اس کا جزاک اللہ، جواب دو کہ جب وہ شروع ہوئے تھے وہ کیا تھے. جزاکم اللہ. آپ نے 1 منٹ 20 لیے، میں بھی اتنا لوں گا. پہلی بات یہ آپ نے کہا میرے پاس کوئی عقل نہیں. ٹھیک ہے، میں آپ کی واپس آپ کی توہین نہیں کروں گا، میں اللہ سے انشاءاللہ اجر کی امید رکھتا ہوں. آپ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں کنڈیم کریں، بالکل آپ نے جھوٹ بولا ہے. یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے میری امت کے 73 ہوں گے. انہی احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے ان میں سے جو 73 ہوں گے ایک جنتی ہوگا. تو وہ جو جنتی ہے وہ بھی انہی فرقوں میں سے ہے. تو آپ نے جواب نہیں دیا، لیکن میں آپ کو آپ ہی کے عالم کا جواب سنا دیتا ہوں. نبی نے فرمایا 73 فرقے جنت 73 فرقے بنیں گے جن میں ایک جنت میں جائے گا، تو وہ ایک بھی فرقہ ہی ہوگا. یہ جو کہتے ہیں نا میرا کوئی فرقہ نہیں ہے، یہ تو اس حدیث سے باہر ہو گئے. بہت مشکل ہے بات سمجھانا، بہت مشکل. نبی نے فرمایا میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، جنت میں صرف ایک، باقی 72 تو وہ اس کو بھی نبی نے فرقہ ہی قرار دیا ہے. تو یہ جو کہتے ہیں میرا کوئی فرقہ نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ایک نیا ان 72 میں سے ایک بنا رہا ہے جو جہنم میں جائیں گے. آپ بھی عالم نے آپ کو جہنمی قرار دیا. آخری بات میں 10 سیکنڈ رہ گئے، وہ یہ ہے کہ آپ نے کہا فرقے وہ ہوں گے جو قرآن حدیث کے خلاف چلیں گے. وہ کون سے فرقے ہیں بتا دیں ذرا آج. جی بھائی تم نے میرا جواب نہیں دیا کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا پرچار شروع کیا، اسلام کی تبلیغ شروع کی، کون سا فرقہ لے کے شروع کی؟ کیا اس کو فرقہ کہا تھا یا اسلام کہا تھا؟ اس کو دین اسلام کہا تھا نا. اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہے ہیں کہ میں نے تمہارے لیے دین اسلام چن لیا. اللہ اس کو اسلام کہہ رہے ہیں، فرقہ نہیں کہہ رہے. جہاں تک 73 فرقوں کی بات آ رہی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایکسپلین کر رہے ہیں کہ جو ہٹ جائیں گے نا ہم سے وہ فرقے بنیں گے. ہم فرقہ نہیں ہے، ہاں ہمیں وہ فرقہ کہیں گے جو ہمارا گروہ ہوگا، جو میرے رستے پر، میرے صحابیوں کے رستے پر ہوگا، وہ حق پر ہوگا، باقی سب جہنمی ہوں گے. یہ بات ہو رہی ہے. یہاں یہ نہیں کہا جا رہا وہ فرقہ ہے، ہم فرقے سے شروع ہوئے ہیں اور فرقہ ہی رہیں گے. یہ تم لوگ ہو احمدی، اپنے آپ کو فرقہ کہہ کے شروع کیا اور فرقہ کہہ کر ہی ختم ہو جاؤ گے انشاءاللہ. تم لوگوں نے اپنے ساتھ ٹائٹل لگایا فرقے کا، جی اور اب ڈیفینڈ کرو. اب ہمیں بتاؤ کہ تم لوگ کس طرح ما انا علیہ و اصحابی کے مصداق ہو. یہ اس طرف کیوں نہیں آ رہے؟ کیوں بھاگ میں رہے ہو؟ جواب دیتا ہوں. پہلی بات یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ کے آگے پیش کی کہ 73 فرقے ہوں گے، انہی میں سے ایک جنتی ہوگا. اس کا آپ نے جواب نہیں دیا. دوسرے آپ نے کہا کہ قرآن میں لکھا اللہ نے اسلام آپ کے لیے چنا. بریلوی دیوبندی شیعہ اہل حدیث وہی آیت پیش کرتے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں ہم اسلام ہیں. آپ ہمیں بتائیں کون سا اسلام ہے؟ ایک ہی سچا ہوگا نا، 73 تو نہیں سچے ہوں گے. آپ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو ہم سے ہٹ جائے وہ فرقے، یہ جھوٹ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کلہم فی النار الا ملتن واحدہ. اس ملتن واحدہ کو بھی فرقہ ہی کہا گیا، لیکن وہ جنتی فرقہ ہوگا. آپ کو حدیث سے ہم نے دکھا دیا. آپ نے کہا کہ تم لوگ فرقہ ہو، الحمدللہ آپ نے مان لیا کہ ہم امت میں ہیں. تو اگر ہم جہنمی، آپ کی یہ جو سارے فرقے وہ بھی جہنمی ہیں، ان کو پہلے دعوت دیں، آپ ہمیں دعوت دینے آ جاتے ہیں. پہلی بات. دوسری بات یہ کہ آپ نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے جہنمی ہوں گے. ٹھیک ہے، آپ کو جنتی والے کا نہیں پتا، یہ بتا دے دیوبندی بریلوی اہل حدیث شیعہ چکرالوی اہل قرآن یہ جنتی فرقے ہیں یا جہنمی فرقے ہیں؟ بھائی میں تمہیں نہیں کہہ رہا کہ تم فرقوں میں ہو، تم کافر ہو، تم امت سے باہر ہو. میں کہہ رہا ہوں تم اپنے آپ کو فرقہ کہہ رہے ہو. تم اپنے آپ کو فرقہ کہہ کے اپنے اوپر فتویٰ لگا رہے ہو. احمدی کہہ کے اپنے آپ کو، اللہ کہہ رہا ہے اپنے آپ کو مسلمان کہو. تم کہہ رہے ہو نہیں ہم نے نہیں اللہ کی بات ماننی، ہم نے اپنے آپ کو احمدی ہی کہنا ہے. قرآن کہہ رہا ہے اپنے آپ کو مسلمان کہو، رسول اللہ کہہ رہے ہیں اپنے آپ کو مسلمان کہو. یا تو ہمیں اس فرقے کا نام بتاؤ جو فرقہ جس کو ہم مسلمانوں کو فرقہ بنا رہے ہو نا، کہ بھئی تم فرقہ ہو. اب ہمیں بتاؤ کہ کون سا فرقہ ہے بھائی، کون سا فرقہ ہے؟ نام بتاؤ فرقے کا نا. یا تو نام بتاؤ یا بات بند کرو. رٹ لگائی ہوئی ہے فرقہ. ہمیں بتاؤ ہمارا کون سا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے صحابیوں کو اسلام پڑھایا، سکھایا، کون سا فرقہ تھا؟ اس کا نام کیا تھا؟ اس کا نام اسلام تھا. ہمیں تو اسلام پتہ ہے اس کا نام، اور وہ لوگ مسلمان کہلاتے تھے. تم کہہ رہے ہو تم احمدی ہو. تم بتاؤ بھائی تم کس تک سے احمدی ہو؟ یہ آپ کا تمہیں کس نے ٹائم کہا ہو تم احمدی گیا. بنو؟ اور پھر بتاؤ کہ یہ تم جنت میں کیسے جا رہے ہو؟ اچھا تم نبی کے رستے پہ کیسے ہو؟ جی ٹھیک ہے. تو پہلی بات، ایک سیکنڈ ٹائم شروع. پہلی بات یہ میں نے آپ کو بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام کو فرقہ کہا ہے. طارق مسعود کی سمجھ آپ کو نہیں ہے، پھر پتہ نہیں آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو آپ نے انکار کر دیا. میں آپ کو اپنے
مفتی کا بتا دیا، اس کا بھی آپ نے انکار کر دیا ہے۔ آپ نے کہا کہ کون سا فرقہ ہم بنے، یہ تو آپ سے سوال ہو رہا ہے، کیونکہ آپ دعوت دینے آئے ہیں یہاں پہ مجھے، لیکن آپ کو خود ہی نہیں پتا آپ جنتی ہیں یا جہنمی، بلکہ آپ نے تو آج کہا ہے کہ آپ جہنمی ہیں۔ نام جہاں کا تعلق ہے، یہ آپ کے علماء نے لسٹ دے دی ہوئی ہے، یہ کتاب آپ ڈاؤن لوڈ کر کے تھوڑی تحقیق کر لیں کہ ان فرقوں کا کیا نام ہے، یہ 73 کا نام ہے۔ آپ جنتی فرقے کا نہیں بتا سکے آج، آپ اپنے آپ کا بھی نہیں آپ جانتے کہ آپ اس جنتی فرقے سے یا جہنمی والوں سے۔ بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ کیا یہ جنتی فرقے ہیں؟ اپنے آپ کو تو وہ فرقہ کہتے ہیں، آپ نے تو کہا جو اپنے آپ کو فرقہ کہ وہ جہنمی ہے، تو لگائیں فتویٰ ان پہ، زبیر علی زاہد صاحب پہ لگائیں فتویٰ۔ ٹھیک ہے، آپ کو جنتی والوں کا نہیں پتہ، یہ بتا دیں جہنمی کون ہے، پھر ہمیں پتہ لگ جائے گا جنتی کون ہے۔ جواب دے عدنان صاحب۔ جی، مربیوں کی جو اسٹریٹجی ہے نا، جو ان کی حکمت عملی ہے، وہ یہ آئیں بائیں چاہیں، آئیں بائیں چاہیں، ادھر 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 ادھر، لیکن ٹاپک پہ نہیں آ رہا۔ میں جواب 50 دفعہ دے چکا ہوں کہ جنتی لوگ وہ ہیں جو ما انا علیہ و اصحابی پر ہیں۔ اسی حدیث میں اللہ کے نبی سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ ہم کون لوگ ہیں، ہم کیا کریں، 73 فرقے تو ہو جائیں گے، ہم کیا کریں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما انا علیہ و اصحابی، جس پہ میں ہوں اور میرے صحابی ہیں، ہم وہ گروہ ہیں، ہم وہ لوگ ہیں۔ ٹھیک ہے، تو مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی مذمت کر رہے ہیں فرقوں میں بٹنے کی، یہاں اس حدیث میں مذمت ہے، عقل استعمال کریں۔ قرآن کہہ رہا ہے ولا تفرقوا، اور آپ کہہ رہے ہیں جی ان کو دیکھیں ان کو دیکھیں۔ ہم قرآن اور سنت پیش کر رہے ہیں، آپ کیا پیش کر رہے ہیں؟ یہ وہ یہ وہ یہ وہ۔ آپ کو اب اسلام کی کہ اسلام میں داخل ہو جاؤ اور نبی کے رستے پر چلو اور صحابیوں کے رستے پر چلو، اور جھوٹے ٹائم نبیوں کا آپ کا انکار ہو کرو، گیا، جھوٹے نبیوں کا انکار کرو جس طرح ٹائم آپ صحابیوں کا نے ہو کیا تھا۔ گیا، جی ٹائم آپ کا ہو گیا۔ جی، پہلی بات یہ ہے کہ آئیں بائیں میں تو نہیں گیا، میں نے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بتائی کہ 73 فرقے ہوں گے، انہی میں سے ایک جنت میں جائے گا۔ آپ کہہ رہے ہیں نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کنڈیم کیے کہ فرقے ہوں گے، جھوٹ آپ نے بولا ہے، اس حدیث کا آپ نے ابھی تک جواب نہیں دیا۔ پھر جہاں تک یہ تعلق ہے کہ جنتی کون ہے، آپ نے کہا ہے وہ جو صحابہ کی طرح ہوگا۔ ٹھیک ہے، میں آپ سے آسان سوال پوچھ رہا ہوں، کیا دیوبندی ایز اے فرقہ، بریلوی ایز اے فرقہ، شیعہ ایز اے فرقہ، اہل حدیث ایز اے فرقہ، چکرالوی، نیچری، جو بھی ہیں، نذیر حسین دہلوی، وہابی، جو بھی ہیں، کیا ان میں سے کون ہے وہ مانا علیہ وصحابی؟ ٹھیک ہے، آپ کو تسلیم ہو گئے کہ آپ ان جہنمی فرقوں سے ہیں، آپ کی ہم بات چھوڑتے ہیں۔ آپ یہ بتا دیں کہ یہ جو فرقے اپنے آپ کو فرقہ کہتے ہیں، دوسروں پہ تکفیر کہتے ہیں، ان میں سے کون ہے صحابہ کی طرح